دانیال عزیز صاحب، یہ سوال آپ کی طرف میں لے کر آؤں گا کہ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیے احتجاج کیا جا رہا ہے 24 کو کیونکہ ممکنہ طور پر 25 نومبر کو فرد جرم عائد ہو جائے گی بانی پی ٹی آئی پر. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس میں صداقت ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہو تو سکتا ہے، اور تاریخ میں اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ جب کوئی بڑا فیصلہ آنا ہو تو پھر اس وقت سیاسی جماعتیں جو ہیں اس کو روکنے کے لیے یا اس میں خلل پیدا کرنے کے لیے اپنی مختلف ناموں سے، کبھی لانگ مارچ، کبھی ملین مارچ، کبھی کسی نام سے، یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوتا رہا ہے. مجھے تو نہیں پتا کہ 25 تاریخ کو فرد جرم عائد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سویلین کسی بھی آرمی آفیسر کو سپورٹ کرے اپنے کسی لا بریکنگ میں، تو وہ بھی آرمی ایکٹ کے تحت اتنا ہی جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جتنا وہ آفیسر ٹھہرایا جاتا ہے. یہ آرمی ایکٹ میں پہلے سے لکھا ہوا چلا آ رہا ہے، کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی اس میں. تو ابھی یہ جو فیض حمید صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے کافی دیر ہو گئی ہے، تو ان کی کوئی انکوائری وغیرہ شاید اختتام تک پہنچی ہوگی نہیں پہنچی ہوگی مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ جب وہ جو بھی شواہد وہاں سے حاصل ہونے تھے اگر وہ ہو گئے ہیں تو امکانات ہیں کہ شاید وہ اس طرف بات چلے، کیونکہ جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت اس طرف بھی اشارے کیے گئے تھے کہ ان کا رابطہ جو ہے کسی مختلف قسم کے پرانے موبائل سیٹ سے، وہ جیل میں کسی اہلکار کے تحت کے ذریعے سے وہ بانی پی ٹی آئی کے رابطے میں تھے. تو وہ سیٹ بھی غالباً اس وقت ہمیں خبر ملی کہ پکڑے گئے ہیں، اور اس میں سے کیا حاصل ہوا ہے نہیں ہوا یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کی گرفتاری کو، جن کا نام فیض حمید ہے، کافی مدت ہو گئی ہے، تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی بات ہو. اور جو یہ انٹرنیشنل کموشن آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یکلخت یکے بعد دیگرے مختلف ممالک سے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ خطوط و خطوط اپنے ایگزیکٹو کو بھیج رہے ہیں کہ جی آپ اس کے اوپر غور کریں، اور پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کے اوپر ہمیں تشویش ہے. تو شاید یہ ساری چیزیں جڑواں ہیں اب واللہ عالم. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو وہ جب ہوگی، اگر ہوگی تو اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ بلیویبل ہے نہیں ہے، کیا صورتحال ہے اس میں، ایویڈنس کیا ہے. مین چیز ہے اس کا سارا دار و مدار ایویڈنس پہ ہے. اگر تو کلیئرلی وہ ٹیلی فونوں کے ذریعے مطلب چیزیں ریکارڈ ہوئی ہیں اور وہ فورینزک کا ٹیسٹ میٹ کرتی ہیں اور وہ باتیں ساری ہوئی ہیں، اور ایک آئینی شاہد ہے جو لیٹ سے اگر وہ اسٹیٹ وٹنس بن گئے ہیں یا اپروور بن گئے ہیں تو وہ اپنا یہ بیان دے رہے ہیں، تو پھر صورتحال تھوڑی مختلف ہوگی ایویڈنس کے حوالے سے، کیونکہ وہ تو کافی پختہ ایویڈنس ہے، اس میں تو پھر بحث کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اگر نہیں ہے اور یہ چیزیں مطلب دیکھی جاتی ہیں کہ مفروضوں پہ ہے تو پھر میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا. رائٹ. اچھا شرمیلا صاحبہ، آپ کیسے دیکھتی ہیں فیصل واڈا صاحب کے بیان کو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 25 نومبر کو فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے اور اس لیے 24 نومبر کو جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے؟ ایک تو اس پر آپ کامنٹ کیجیے گا، اور ایک چیز یہ کہ تحریک انصاف پر بھی خاصی تنقید ہوتی رہی ماضی کے اندر کہ انہیں کیسے پتہ تھا پہلے کہ جی آگے یہ ہونے جا رہا ہے، اور اس پر پھر چیزیں ایسی ہوتی بھی گئیں، تو اس پر انگلیاں اٹھتی رہی ماضی میں بھی. دیکھیں جی، فیصل واڈا صاحب جو بھی باتیں کرتے ہیں مے بی ان کے کوئی ایسے تعلقات ہوں کہیں جہاں سے ان کو باتیں پتہ چل جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو، آئی کی ناٹ کمنٹ آن دس. لیکن فرد جرم کسی دن تو عائد ہونا ہے نا، ہر مقدمے میں عائد ہوتا ہے. اب وہ 25 کو ہو یا 30 کو ہو یا اگلے مہینے ہو، آئی ڈونٹ نو، آئی کانٹ سے. یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کی سورسز کیا ہیں. میں نے ایک چیز نوٹس کری ہے بہت سارے لوگوں میں، یہ شیخ رشید صاحب بھی یہی کرتے تھے کہ ان کا بھی 1-on-1 انٹرویوز کافی ہوتے تھے. وہ بہت ساری باتیں کہتے تھے، وہ 10 باتیں کہتے تھے، اس میں 3-4 صحیح ہو جاتی تھیں، انہیں نشانہ لگ جاتا تھا تو جی لوگ کہتے تھے واہ واہ ان کو بلا، ان کو سب پتا ہوتا ہے. وہ 7 چیزیں جو نہیں صحیح ہوتی تھی ان کو کوئی نہیں پوچھتا تھا. تو اگین میڈیا وانٹس نیوز اینڈ میڈیا وانٹس ایکسکلوسیو انٹرنل نیوز. تو اگر وہ کوئی آپ کو دے دیتا ہے وہ آپ کے لیے بہت بڑا سورس بن جاتا ہے، تو پھر آپ ان کی باتوں پہ بہت. میں آپ کی بات میں ایڈ کروں، شیخ صاحب نے پھر سے پیش ہوئی، شیخ رشید صاحب نے پھر سے کہا 30 دسمبر سے پہلے پھر کوئی اچھی خبر آ رہی ہے. شیخ صاحب کو یہ بھی پیشن گوئی کرنی چاہیے کہ ان کی خود کی رہائی کب ہو رہی ہے. پہلے تو اس کی پیشن گوئی کر دیں. جس طرح ہمارے پاس منظور وسان صاحب ہیں، بہت ہی قابل احترام ہیں اور میرے کولیگ بھی رہ چکے ہیں، میرے بڑے بھی ہیں. وہ اکثر خواب دیکھتے ہیں کہ جی میں نے خواب دیکھا یہ ہونے والا ہے، کبھی ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. تو پھر یہ بڑی اٹریکشن ہوتی ہے میڈیا کے لیے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن، آن اے ویری ویری سیریس نوٹ، سنجیدگی کے ساتھ اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ کہ دیکھیے کسی نہ کسی دن تو عمران خان پہ فرد جرم عائد ہونا چاہیے. میں سمجھتی ہوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو بھی مقدمات ہیں
وہ اگر بر وقت نہیں چلیں گے اور وہ اگر ان میں بر وقت فیصلہ نہیں آئے گا سزا یا جزا، تو پھر ان کے پاس مزید احتجاج کرنے کا موقع مل جائے گا. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. 9 مئی کے جو مقدمات لوگوں پہ ہیں وہ ابھی تک ان کے فیصلے نہیں آئے ہیں. ان کو 2 سال ہونے والے ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں بلکہ، 2 سال ہونے والے ہیں تقریباً. تو آئی فیل کہ یہ ان کے پاس بھی ایک جسٹیفائڈ ریزن ہے احتجاج کرنے کا کہ دیکھیں جی ہم تو کب سے جیل میں بند ہیں اور ابھی تک فیصلہ نہیں آیا ہے. بہت سے مقدمہ میں تو فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئے. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ویڈیو فوٹیجز ہیں، ساری چیزیں ہیں، فورینسک ہو گئی ہے، ہم تو سنتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. اور یہ بات ہم نے بھی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں پارلیمان کے اندر کہا ہے کہ جی فیصلے کر دیں، جو گناہگار ہیں ان کو سزا دے دیں، جو بے گناہ ان کو چھوڑ دیں. کیونکہ اگر آپ نے بعد میں بے گناہی میں چھوڑ دیا تو وہ جو انہوں نے انکارسریشن میں جیل میں جو وقت گزارا ہے وہ اس کا خمیازہ کون دے گا؟ یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے. اس لیے ایز اے وکٹم میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں، مقدمات کے فیصلے نہیں ہوتے، تو یہ بڑی فرسٹریٹنگ بات ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. وی وڈ ناٹ وش دس آن اینی ون. ایکچولی ہماری یہ کبھی بھی سیاست نہیں رہی ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو یار اس کے ساتھ بھی زیادتی ہونی چاہیے. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہوئی ہے تو کسی اور کے ساتھ نہ ہو. آپ نے درست کہا، بالکل احتجاج بھی کرنا چاہیے اور وہ جمہوری حق بھی ہے. لیکن ایک اور بڑا اہم معاملہ آج کا جو جس پر بات کی جانی چاہیے، بصرہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک معاملہ یہ سامنے آیا کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ آپ لوگ جو آ رہے ہیں شرکت کرنے کے لیے احتجاج کے اندر، انہوں نے اپنی جو اراکین اسمبلی ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز بنانی ہے جو ساتھ وہ کارکنان لے کے آ رہے ہیں. کیا آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے اپنے اراکین اسمبلی پہ؟ ان کو یہ مجبوری ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کتنے لائل ہیں پارٹی کے ساتھ، ویڈیوز بنانی ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے آپ زبردستی لے کر بھی کسی کو آ رہے تو اس کی کیا پارٹی کے ساتھ اس کی افیلیشن ہوگی؟ اچھا، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ فیصل واڈا کے متعلق بات کر رہے تھے. جی لیکن فیصل واڈا جیسے کردار جن کو محلے والے ووٹ نہیں دیتے، جو کونسلر منتخب نہیں ہو سکتے، آپ ان کے تجزیوں پہ، ان کی باتوں پہ یہاں پر اگر ڈسکشن کرنی ہے تو پھر میں یہی کہوں. ویسے تو خیر سیاست کا بحال انا للہ و انا الیہ راجعون ہے. سیاست تو ملک میں رہی نہیں ہے، کیونکہ سیاست تو صرف اور صرف اس وقت عمران خان کے ارد گرد گھومتی ہے. عوام ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. باقی آپ کسی سے تجزیے کروا لیں، کسی سے پیشین گوئیاں کروا لیں، کوئی خواب دیکھ رہا ہے، بس یہی یہ کام کر سکتے ہیں. تو چلیں ان کو کرنے دیں، جن کا کام ہے وہ کریں. رہی بات، میں پھر آپ کو عرض کروں کہ خان صاحب کی کلیئرٹی ہے، میں اس کا آپ کا جواب دیتا ہوں اس سوال کا. خان صاحب کی اس بات پہ بہت بڑی کلیئرٹی ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو مارشل ہے، جو کرفیو لگا ہوا ہے، یہ تو بدترین مارشل. میں بھی ایک ضیاء الحق کا مارشل بھی دیکھا ہے، مشرف کا مارشل بھی دیکھا ہے. اس وقت بھی یہ حالات نہیں تھے، لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس طرح نہیں اٹھایا جاتا تھا. ہماری یہ سٹرگل جاری رہے گی. اور یہ جو آپ کنیکٹڈ آپ نے بشریٰ بی بی والی بات کہی، دیکھیں اب حالت یہ ہے کہ بشریٰ بی بی والی بات کرنے سے پہلے ویسے بصرہ صاحب، فیصل واڈا کی آپ بات کر رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب آپ کے دور میں وفاقی وزیر رہ چکے ہیں تحریک انصاف سے. یار فیصل واڈا جیسے سیاسی مسخروں پہ نہ میرا تبصرہ لیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں گلی محلوں سے ووٹ نہیں ملتے ان کو. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وفاقی وزیر بنایا، آپ نے خان صاحب نے ان کو وفاقی وزیر بنایا تھا. بات تو سن لیں تو پھر کیا ہوا؟ آج بڑا بلکہ زبردست کمنٹ کیا ہے خان صاحب نے. انہوں نے کہا میں چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ نہیں تھے، جو ہمارے ساتھ ہماری کاز کے ساتھ مخلص نہیں تھے، جو تحریک انصاف کے گندے لوگ تھے، وہ نکال دیے چیف آف آرمی اسٹاف نے خود ہی ہماری پارٹی میں سے. تو وہ تو آج بڑا لائٹر نوٹ پہ وہاں پر ہنس رہے تھے. تو ہی از ون آف دیم، فیصل واڈا. آپ اندازہ یہ کریں، فیصل واڈا یہ کہتا ہے پیپلز پارٹی نے، حالانکہ شرمیلا بی بی کہہ رہی ہیں کہ وہ پتہ نہیں کس کے نمائندے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ٹو لیتے ہیں. ووٹ کس نے دیے؟ پیپلز پارٹی نے ان کو سینیٹر منتخب کروایا ہے. اور وہ کہتا ہے میرا تو کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتنا بڑا سیاستدان جو کونسلر منتخب نہ ہو سکے، گھر والوں کے ووٹ نہ لے سکے، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آ کر یہاں پر اس عمران خان کو چیلنج کرتے ہیں جس کے ساتھ 90% قوم پاکستان کی کھڑی ہے، جو 2/3 میجورٹی لیتا ہے ہر ظلم جبر کے باوجود. بصرہ صاحب کوئکلی بشریٰ بی بی کے حوالے سے کامنٹ کر دیں. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ انہوں نے کہا ویڈیوز لازمی بنانی ہے، آپ نے جو شرکت کرے گا، جو اراکین اسمبلی ہوں گے وہ ویڈیو بنا کر لائیں گے. یہ کیسا شرط رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے پہلی بات جو میں کہنے لگا تھا، بشریٰ بی بی کو بیان دینے کی ضرورت کیوں آئی؟ ہمارے 3 اپوزیشن لیڈر تھے، گوہر ایوب صاحب، ہمارے شبلی فراز صاحب سینٹ سے، اور بچر صاحب صوبائی اسمبلی سے، اور باقی ہمارے 3 لوگ اور تھے.
جب وہ خان صاحب کو ملنے کے لیے جاتے ہیں وہاں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اب بی بی صاحبہ کو پیغام دینا پڑا خان صاحب کا, کیوں دیا انہوں نے, یہ بات کیوں کہی 5-5 ہزار والی ویڈیوز والی, کہ پنجاب میں عملی طور پر مارشل ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اس وقت ہمارے گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں, ہمارے گھر توڑے جا رہے ہیں, اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ 1.5 سال سے ہو رہا ہے.